السلام علیکم۔ پیش ہے سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اطمینان سے حکومت کرتے رہے اور آپ پر زبور کا نزول ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو داؤد علیہ السلام کو یہ وصف عطا کیا تھا کہ جب آپ اللہ کی تسبیح کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ دوسرے، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں ایسی تاثیر عطا کی تھی کہ آپ لوہے کو چھوتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمتیں دیں۔ اے پہاڑوں، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور اسی طرح پرندوں کو حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا کہ تم کشادہ جرحیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سورہ سبا آیت 10-11۔ داؤد علیہ السلام لوہے کی جرحیں بناتے اور بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ ان کی نسل میں ایک بار حکومت ہوتی تھی اور اگلی نسل میں نبوت، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام نے اپنی حکومت کے 40ویں سال میں اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا اور بیت المقدس بنانے کی وصیت کر کے انتقال کر گئے اور بیت اللحم میں دفن کیے گئے۔ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام 22 برس کی عمر میں تخت پر بیٹھے۔ آپ کی حکومت نہایت مستقل طور پر شروع ہوئی اور آپ تمام گروہوں پر غالب آئے۔ شام کے تمام بادشاہوں، بنی فلسطین، امون، کنعان، موآب، ایروم وغیرہ سے جزیہ لیا۔ آس پاس کے بادشاہوں نے اپنی لڑکیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ اپنی حکومت کے چوتھے سال آپ نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ یہ تعمیر آپ کی حکومت کے آخر وقت تک جاری رہی۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع کرائی، اس وقت مسجد کی اونچائی 100 ہاتھ، لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ تھی۔ مسجد کا اندرونی حصہ سونے اور چاندی کے پتھروں سے مڑھا ہوا تھا۔ دروازے صنوبر کی لکڑی کے تھے اور ان پر پھول پتیوں کے نقش و نگار کے علاوہ فرشتوں کی صورتیں بنائی گئی تھیں۔ مسجد کے قریب ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ اس ہیکل کا دروازہ سونے کا تھا۔ اس میں 4 صفیں تھیں۔ ہر صف میں صنوبر کی لکڑی کے 15 کھمبے تھے۔ یہ ہیکل غیظۃ البنان کہا جاتا تھا۔ اس میں سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے ایک منبر بنوایا اور بہت سی کرسیاں ہاتھی دانت کی تیار کروائیں جن پر سونے کا پتھر مڑھا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام سے پہلے تابوت سکینہ جو ایک خیمے میں رکھا ہوا تھا، ہیکل سلیمانی تیار ہو جانے کے بعد اس میں رکھا گیا۔ یہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک بکسہ تھا جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل تک کے بہت سے پیغمبروں کی نشانیاں رکھی ہوئی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس میں رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ توریت کی 2 لوحیں یعنی تختیاں بھی رکھی تھیں جن کو موسیٰ علیہ السلام نے ٹوٹی ہوئی لوحوں کے عوض میں بنوایا تھا۔ یہ ہیکل 7 سال کے عرصے میں بن کر تیار ہوا۔ اس ہیکل کی تیاری کی خوشی میں سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 22,000 گایوں کی قربانی دی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام حج کرنے گئے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ وہاں آپ روز 5,000 دمبے، 5,000 گائیں اور 20,000 بکریاں قربان کرتے تھے۔ حج سے واپس ہونے کے بعد آپ یمن کے شہر صنعا میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سب پرندوں کو طلب کیا تو ہدہد کو غائب پایا۔ سورہ نمل میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا۔ جب وہ نہ ملا تو آپ نے غصے میں فرمایا، ترجمہ: میں بے شک اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا اگر اس نے کوئی معقول عذر نہ بیان کیا۔ سورہ النمل آیت 21۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے ایسے مقام کی سیر کی ہے جس کی آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔
میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر سبا کی تعریف کرنے کے بعد عرض کیا۔ ترجمہ: میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس سرزمین کی مالک ہے اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ سورہ النمل آیت 23۔ ترجمہ: میں نے اس کو اور اس کی قوم کو سوائے خدا کے سورج کا سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، پھر ان کو راستے سے روک دیا، پس وہ راہ نہیں پاتے۔ سورہ النمل آیت 24۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ سن کر ان کی آفتاب پرستی پر غصہ آیا۔ پھر یہ خیال ہوا کہ شاید ہدہد اپنی غیر حاضری کی وجہ سے یہ قصہ گڑھ لایا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا غلط بیان کر رہا ہے۔ لے یہ خط لے جا اور دیکھ وہ لوگ خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد حکم پاتے ہی سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر اڑا اور سبا کی ملکہ بلقیس کے پاس خط کو ڈال دیا۔ بلقیس نے خط کو لے کر پڑھا اور اپنے دربار والوں سے بولی جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے کہا کہ اے درباریو، میرے معاملے میں مجھے رائے دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم لوگ زوراور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، پس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی یہ لوگ کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ سفیر کیا جواب لاتے ہیں۔ سورہ النمل آیت 29 سے آیت 35 تک جاری ہے۔